من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس، جب ڈھانپ لیا تمہیں اونگ نے، امن ہے منہ اس کی جانب سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اتاری اس نے تمہارے اوپر آسمانوں سے ماءً، بارش، لِيُطَہِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ وہ پاک کرے تمہیں اس کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کرے تم سے رجز الشیطان، شیطان کی گندگی، وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کرے وہ تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط رکھے تمہارے قدموں کو۔ بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی نا، جنگ سے جو پہلی رات تھی، اس رات کو اصحاب رسول بڑی بہترین نیند کی انہوں نے، اور آرام فرمایا انہوں نے۔ کوئی بھی کام مستعد ہو کے کرنا اور بندہ آرام کر لینا تو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ کام بندہ درست کر لیتا۔ نیند پوری تھی، جسم بالکل تھکن سے پاک تھے۔ اب یہ ہوا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ ایک بات یہاں پہ سمجھے، امام خازن نے لکھا ہے تفسیر میں کہ اگر نیند آئے نماز میں تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر نیند آئے جنگ میں تو یہ رحمان کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ آمنا، یہ اطمینان، امن اور سکون ہے تمہارے لیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میدان بدر میں جو مسلمانوں کو جگہ ملی، ادھر تھی ریت۔ اب ریت کے اندر تو پاؤں دھس کے رہ جاتے ہیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی ہم میں ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ بتاؤ نا، تمہارے پاس زمین کیسی ہے؟ پانی کی مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں سے پانی اتارا، اس بارش کے ذریعے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ریت جو تھی نا، اس پر جب پانی پڑا تو ان لوگوں کے لیے اس کے اوپر چلنا آسان ہو گیا۔ مشرکین مکہ کی طرف جو زمین تھی، ادھر تھا مٹی کا غلبہ، ادھر جب پانی پڑا تو کیچڑ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ بارش اتارنے کا دوسرا فائدہ، مدینہ سے چل کے آئے بدر،
فرمایا میں نے بارش دی ہے تاکہ تمہیں پاکی مل جائے۔ غسل کرنے والوں نے غسل کر لیا، جانوروں نے پانی پی لیا، مشکیزوں میں پانی بھرا گیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور میں نے شیطان کی گندگی بھی دور کر دی، وہ جو وسوسہ تھا نا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان میں جس طرح، آگے بات آئے گی میں دوبارہ عرض کروں گا، شیطان میں جس طرح ابن آدم کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی قوت ہے نا، اسی طرح ملائکہ کے اندر بندے کے دل میں الہام ڈالنے کی بھی قوت موجود ہے۔ شیطان کی طرف سے ہوگا تو وہ وسوسہ ہے، اور ملائکہ کی طرف سے ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ الہام ہوگا۔ ملائکہ آئے نا ادھر جنگ میں مدد کرنے کے لیے، یہ ملائکہ کی جو مدد ہے نا، ملائکہ کی مدد یہ نہیں تھی کہ ملائکہ نے کو بندے مارے، نہیں سب بول خیر ہے، ملائکہ کی مدد تھی کیا؟ ویسے تو ایک فرشتہ بھی آ جاتا تو ان کافروں کے لیے تو وہ کافی تھا نا۔ جنگ صحابہ نے لڑی ہے، ملائکہ کی مدد یہ تھی کہ اگر کسی کا نشانہ اپنی جگہ پر صحیح نہ لگنا ہوتا نا، تو ملائکہ کی وجہ سے، فرشتے کے تعاون کی وجہ سے وہ جو نشانہ ہے وہ جا کر سیدھا لگ جاتا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں تو ملائکہ نے اگر مارنا ہوتا تو ملائکہ تو ایک فرشتے کے لیے یہ 1000 بندہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اللہ نے یہ وسوسے دور کر کے تمہارے دلوں کو مضبوط کیا، بارش اتار کے تمہیں حشاش بشاش کیا، اور تمہارے لیے زمین کو مستحکم اور معاون بنایا، اور ملائکہ کی مدد و نصرت کے ذریعے میں نے تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کی تیرے رب نے ملائکہ کی جانب، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس مضبوط کرو تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی، ڈالنے لگا ہوں میں، فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، کیا ڈالنے لگا ہوں؟ دبدبا، رعب، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو تم ان کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور مارو تم ان میں سے ہر ایک کے پورے پر۔ کس پر؟ یہ جناب سمجھے، گردنوں پر مارنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ گردن کٹ گئی اور کافر نکارہ ہو گیا، ایک دشمن ختم۔ اور اگر تمہیں گردن کاٹنے تک نوبت نہ پہنچے تو پھر فرمایا کہ کوشش یہ کرو کہ پوروں تک تمہارا نشانہ پہنچے۔ کیوں؟ اگر دشمن ختم نہیں ہوتا نا، اس کی یہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں تو وہ تلوار چلانے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ گردن کٹ گئی تب بھی تمہیں فائدہ ہے،
اور اگر اس کی انگلیاں یا پورے کٹ گئے اور وہ مقابلے میں آنے کی طاقت کھو بیٹھا تو تب بھی تمہارا کوئی نقصان، تب بھی تمہارا فائدہ۔ دیکھیں ترجمہ شروع سے۔ اذ یغشیکم الناس، جب ڈانپا تم کو اونگ نے، امن تھا وہ اس کی جانب سے، اور اتاری اس نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارش تاکہ پاک کرے وہ تمہیں اس کے ذریعے، اور دور کرے تم سے رجز شیطان، شیطان کی گندگی، اور مضبوط کرے وہ تمہارے دلوں کو، اور ٹکا کے رکھے وہ تمہارے قدموں کو۔ اذ یوحی ربک، جب وحی کیا آپ کے رب نے، الی الملائکہ، ملائکہ کی جانب، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، پس ثابت قدم کرو تم ان کو جو ایمان لائے، سہول کی ان قریب ڈالنے لگا ہوں میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب جنہوں نے کفر کیا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو تم ان کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا، اور مارو مِنْهُمْ، ان میں سے کُلَّ بنان، ہر ایک پورے پر۔